اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سورہ توبہ کا ابتدائی درس چل رہا ہے. کل کے درس میں سورہ توبہ کی فضیلت اور اس کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا گیا اور اس کے کتنے نام ہیں اس کا ذکر کل کے درس میں ہوا. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے. حالانکہ قرآن شریف کی ہر سورت کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. سورہ نمل میں تو 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. ایک تو سورت کے ابتدا میں اور دوسرا سورت کے درمیان میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں. اتنی ہی مرتبہ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی چند وجہ ہے مفسرین اکرام نے بیان فرمائی. سب سے پہلے تو حضرت عثمان بن عفان جامع قرآن، جنہوں نے قرآن شریف کو جمع کیا تھا، ترتیب دیا تھا، انہی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سورہ توبہ کو سورہ انفال سے علیحدہ کر کے تو دکھایا ہے، یعنی یہ باور کرایا ہے کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے، سورہ انفال الگ صورت ہے، لیکن آپ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انفال ہجرت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ جو ہے یہ ہجرت کے آخری دور میں نازل ہوئی. یعنی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے والی جو سورت ہے جب تشریف لائے تھے اس وقت وہ نازل ہوئی. اور سورہ توبہ جب آپ وصال فرمانے والے تھے تو آخری وقت میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں دیا، اور ہم پوچھ بھی نہ سکے کہ کیوں نہیں لکھیں. اس کی وجہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض بھی نہیں کر سکے. مگر جب ہم نے سورہ توبہ اور سورہ انفال کی آیتوں پر غور کیا تو ہمیں دونوں کے مضمون ایک جیسے دکھائی دیے، دونوں صورتیں ایک جیسی ہی دکھائی دی، لیکن یہ بھی احتمال تھا کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ہم نے ان دونوں صورتوں کو ایک بھی رکھا، الگ بھی رکھا. وہ کیسے کہ اس صورت کا نام رکھا لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا تو یہ دونوں گویا ایک ہو گئے، الگ الگ نہیں ہوئے. اور سورت کا نام رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. تو صحابہ اکرام ہمارے دیکھیے کس درجہ صحابہ اکرام نے احتیاط فرمائی قرآن شریف کو جمع کرنے میں، اس کو ترتیب دینے میں. دوسری وجہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرات نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہ لکھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ توبہ تلوار کے ذریعے کفار سے امان اٹھانے کے لیے اتری، اور بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، امن کے لیے ہوتی ہے، لہذا نہ لکھی گئی. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، تلوار کے ذریعے ان سے جہاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ تلوار جو ہے امن اٹھاتی ہے اور بسم اللہ امن کے لیے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ تمام صورتوں کے نازل کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تھے۔ جب بھی صورت وہ لے کے آتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، مگر جب آپ سورہ توبہ لے کر آئے تو آپ نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو ایسے ہی ہے جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہیں پڑھی تو پھر لکھا بھی جو ہے وہ نہیں گیا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں دستور تھا اور ابھی بھی ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ توڑتے ہیں اور ان سے جب اعلان جنگ کرتے ہیں اور یہ معاہدہ توڑنے کے لیے جو خط لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، کیونکہ اب جو ہے جنگ کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے، تو غضب کا مسئلہ آ رہا ہے، غضب کا اظہار کرنا ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے۔ تو یہ عرب میں دستور تھا پہلے، تو جب معاہدہ توڑتے تھے، معاہدہ چھوڑتے تھے، معاہدے سے الگ ہوتے تھے اور اعلان جنگ کرتے تھے اور اس کے لیے جب خط بھیجتے تھے کہ ہم تم سے معاہدہ اب آگے برقرار نہیں رکھیں گے اور ہم تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں، تو اس کے شروع میں، یہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے۔ تو اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، کیونکہ یہ صورت کفار سے معاہدہ ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ کفار و مشرکین سے معاہدہ جو ہے اس کو آگے برقرار نہ رکھا جائے، کیونکہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، لہذا مسلمان بھی اب ان سے آگے معاہدہ نہ رکھے۔ اس لیے جو ہے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ مگر ایک مسئلہ سماعت کر لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے شروع میں نہیں لکھی گئی، لیکن اگر کوئی اپنی تلاوت اسی صورت سے شروع کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن شریف اس نے لیا اور اسی صورت سے قرآن شریف کی وہ تلاوت شروع کر رہا ہے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن درمیانی صورت میں آ گئی سورہ توبہ، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، درمیان میں سورہ توبہ آ گئی تو آپ کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، آپ کو بغیر بسم اللہ پڑھے جو ہے وہ آگے گزر جانا ہے۔ کیونکہ جب قرآن شریف شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ قرآن شریف پڑھنے کی نیت سے، ابتدا کرنے کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، لیکن ہم پڑھیں گے اس لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن شریف جب بھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تب یہ جو ہے